بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سواری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ تو وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی احکام کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے پاس پائے گا۔ جب سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، اللہ ہی سے مدد مانگ، اللہ ہی سے مدد مانگنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لے۔ اور فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ضرور بازار میں جاؤ، دکاندار سے بات کرو، اس سے چیزوں کا پوچھو، لیکن حقیقی طلب اللہ سے ہونی چاہیے۔ بات بات پہ اللہ سے سوال کرو، بڑی سے بڑی چیز بھی اس سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے طلب کرو، کیونکہ ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل ہمارا رب، ہمارا مالک ہے۔ تو دوسری نصیحت یہ بھی کی ہے کہ جب تو مدد کی طلب کرے تو اللہ ہی سے اپنی مدد مانگو، اللہ ہی سے مدد کی طلب کرو، اور یہ جان لو کہ اگر ساری امت، سارے لوگ، پوری قوم جمع ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں تو تمہیں وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھا ہے۔ اور فرمایا اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، تیرے مقدر میں اگر کوئی چیز بھی بگاڑ سکتی ہے تو وہ تیرے مقدر میں لکھا گیا ہے، تو وہی چیز آپ کو بگاڑ دے گی۔ بس اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے طلب کرو، کیونکہ تیرے مقدر میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا لکھا ہوا ہے۔ جو آپ کے مقدر میں لکھنا تھا وہ اللہ ہی نے لکھا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا وہ خشک ہو گئے ہیں، اب کتابیں بند ہیں، تو اس لیے اس نے تیرے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو خواہ مخواہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا فائدہ تیرا نقصان اسی دست قدرت میں ہے، تو اسی سے طلب کر، اسی سے مانگ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی خوشحال کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غم دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل سے آسانی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو ختم کر دینے والا ہے، کیونکہ ہمارے مقدر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی لکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو مٹائے گا۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ کے لکھا ہوا بھی آپ کی دعاؤں سے مٹ جائے گا۔ آپ کی ساری پریشانیاں، آپ کے سارے درد، آپ کی ساری تکلیفیں جو آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے۔ لوگ آپ کی پریشانیاں ختم نہیں کر سکتے، بے شک وقتی طور پہ آپ کو حوصلہ دے سکتے ہیں، لیکن حوصلے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا غم کم نہیں ہوتا۔ غم تو کم کرنے والا اللہ پاک کی ذات ہے۔ آپ کے مقدر میں آپ کے ماتھے پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ آپ کے لیے جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ جتنا بھی رو لیں، جتنا بھی دنیا کے سامنے مدد مانگ لیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی ہے جو آپ کے غم کو مٹا سکتا ہے، جو آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی مٹا سکتا ہے۔ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے گا، درود پاک سے محبت کیجئے گا، اور بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ یہ درود پاک ہی ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھے گئے آنسوؤں کو مٹا کر آپ کی تقدیر میں ان آنسوؤں کے بدلے آپ کی خوشیاں لا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہی آپ کی تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ مٹا دے گا، آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا، آپ کی زندگی کی ساری غم ختم کر دے گا۔ اللہ پاک رزق میں برکت کرے گا اور سب پریشانیاں خوشیوں میں بدل کے رکھ دے گا۔ اپنی زندگی میں مایوسیوں، نا امیدیوں کو نکالو اور درود پاک پڑھ کر اپنی زندگی کو روشن کر دو انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔